اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے ڈائریکٹ پروردگار لامکان کی سیر کراتا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر کہتے تو ہم تو وہاں کفار و مشرکین کہتے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، اب ہم کیسے آپ سے کہیں کہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ جس طرف تم رخ کر دو گے اسی کو ہم قبلہ بنا دیں گے۔ تو حضور نے امامت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی کی تھی۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج کی رات اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور معراج کا مژدہ سناتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، راتیں اللہ نے سینکڑوں کروڑوں عطا کی ہے۔ ہر رات ہم لوگ اپنے لیے جیتے ہیں، مگر آج کی رات اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کے لیے جی رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہر راتیں آرام کے لیے ہوتی ہے، مگر کچھ راتیں اللہ کے ذکر اور ان کے فکر کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ آج کی رات آپ لوگ ادھر ادھر میں نہ گزارے، بلکہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو سنوارے، اور ہم اور آپ سارے مسلمانوں کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رکھے اور نجا کے وقت جلوائے محبوب دکھائے، اور سارے مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائیں۔ آئیے سنتے ہیں کہ 15 سوان کی رات یعنی سورات کی رات ہم لوگ کیسے گزارے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو آپ پورا سے دیکھ کر جائیں گے۔ اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے معراج کی کچھ حکمتیں آپ کو بتا دوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ کہاں سے سفر شروع ہوا؟ مسجد حرام سے۔ کہاں تک؟ مسجد اقصی تک۔ اس سفر کو کہتے ہیں اسراء بھی کہتے ہیں اور اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء بھی کہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اس کے بعد کے سفر کو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا اگر تجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکان کی سیر ہی کرانی تھی تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں لے گیا؟ مسجد حرام ہی سے ڈائریکٹ اوپر لے جاتا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں؟ ڈائریکٹ مسجد حرام سے یہ سفر کیوں کرایا گیا؟ کئی وجوہات صوفیاء کرام نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بیت المقدس کی طرف آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحویل قبلہ سے پہلے رک کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ مان رکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش کعبہ قبلہ بن جائے، کعبہ قبلہ بن جائے۔ حضور نے رب سے کہا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب سے عرض نہیں کیا کہ مولا کعبے کو قبلہ بنا دے۔ خیال آیا، دل میں خیال آیا، اور اس خیال کو حضور نے کس طریقے سے ظاہر کیا؟ سمجھو قرآن کو اس انداز سے کس طرح سے ظاہر کیا؟ صرف آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا راز و نیاز کی باتیں ہوتی اور کیا انداز ہوتا ہے، یہ محب جانے اور محبوب جانے۔ حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ اکبر، میرے آقا کو، میرے رب کو یہ ادا پسند آ گئی، ادا پسند آ گئی۔ محبوب کے دل کی تمنا تھی نا کعبہ قبلہ بن جائے، فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اللہ اللہ، میرے محبوب تمہارا آسمان کی طرف چہرے کا اٹھنا ہم تک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، قربان جائے، ہم تک رہے ہیں، اور قد بھی لگایا اور ذرا بھی فرما کر ضرور ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر مولا کی بارگاہ میں سرکار نے عرض تو نہیں کیا تھا، بس دل میں خیال پیدا ہوا تھا، تو میرے کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس طرف تم رخ کر دو گے اسی کو ہم قبلہ بنا دیں گے۔
تو حضور نے امامت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے بھی کی تھی، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف رخ کر کے بھی نماز ادا فرمائی. ٹھیک ہے. اب چونکہ بیت المقدس حضور گئے نہیں تھے تو بیت المقدس کی تمنا تھی کہ مولا تقریباً انبیاء یہاں آ چکے، سب نے یہاں نماز پڑھی، اگر نہیں آئے تو تیرے حبیب نہیں آئے، تو میری یہ تمنا پوری کر دے کہ تیرے حبیب کے قدموں کا بھی میں بوسہ لے لوں. تو مولا نے بیت المقدس کی تمنا پوری فرمائی، مسجد اقصی کی، اور محبوب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی تاکہ مسجد اقصی کی بھی تمنا پوری ہو جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام کعبہ نہیں، امام قبلتین بن گئے. اللہ اکبر. دونوں قبلوں کا امام اگر کوئی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں قبلوں کے امام رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. پھر پروردگار کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں، کوئی فعل. ایک حکمت یہ بھی ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے جانے کی. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے ڈائریکٹ پروردگار لا مکان کی سیر کراتا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر کہتے کہ ہم تو وہاں کفار و مشرکین کہتے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، اب ہم کیسے آپ سے کہیں کہ گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کی تو بہت سارے کفار اور مشرکین مسجد اقصی دیکھ چکے تھے، بیت المقدس کا سفر کر چکے تھے، ملک شام کا سفر کر چکے تھے، تو وہ سفر کے بارے میں بھی جانتے تھے اور بیت المقدس کے بارے میں اور مسجد اقصی کے بارے میں بھی جانتے تھے. اب کفار و مشرکین کو معلوم تھا کہ حضور تو کبھی گئے ہی نہیں، کبھی گئے نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی میں نے سیر کی. فوراً سوال پوچھ لیا حضور سے، اچھا آپ رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی، کہاں؟ اچھا بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے؟ اب بتائیے مسجد اقصی کیسی ہے؟ سرکار جواب دیتے اس سے پہلے میرے رب نے سارے حجابات ہٹا دیے. اب حضور مکے میں رہ کے مسجد اقصی کو دیکھ رہے ہیں اور مسجد اقصی کی کھڑکیاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. جب ان سرکار نے یہ بتا دی تو اس کے بعد سچویشن یہ ہوئی، جو سعید طبیعت کے تھے انہوں نے حضور کی تصدیق کر دی، اور جو سعید طبیعت کے نہیں تھے انہوں نے رسول اعظم کی تکذیب کی. تو یہ حکمت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرانے کی. اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، ایک پورا مکالمہ ہے اس کے سلسلے میں، اور حکمتوں سے بھری ہوئی باتیں اس کے اندر موجود ہیں جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کیوں کرائی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، جب کبھی آپ کا امتحان سخت ہو، میرا جملہ یاد رکھیے گا، زندگی پر آپ کو کام آئے گا، جب کبھی آپ کا امتحان سخت ہو دین کے سلسلے میں، ایمان کے سلسلے میں، اور اگر آپ اس وقت ثابت قدم رہے اور دین سے ذرا بھی نہیں ہلے نا، دین سے ذرا بھی نہیں ہلے نا، تو سامنے آپ کو مصیبتیں نظر آتی ہوں گی اور اس کے پیچھے آپ کی کامیابی چھپی ہوئی ہوگی. اللہ نے سفر معراج کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا کہ پورا مکہ دشمن بنا ہوا ہے. محبوب تمہیں یہ فکر ہے کہ یہ اسلام قبول نہیں کرتے، یہ تمہاری دعوت قبول نہیں کرتے، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں تمہاری دعوت قبول کرنے والے اور تمہارے انتظار میں کون کون بیٹھے ہیں. تو پروردگار نے سیر کرائی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیر کی اور سب دیکھا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی انتہا